محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك حاضرین مسجد، بزرگوں اور دوستوں، علامہ اقبال کا شعر ہے، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساتھی، فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میرے نوا کی دولت پرویز ہے ساتھی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت پیراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، آج ہمارے ملک ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، بعض ریاستوں میں بلڈوزر کے ذریعے مدرسوں کو توڑے گئے، بعض ریاستوں میں سروے کے نام پر ایک دہشت عوام کے اندر بیٹھائی گئی، اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کے اندر اس طریقے کی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے سارے آئینی اور دستوری حقوق کو بھول کر اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے دلوں میں دبک کر بیٹھ جائیں، اور کوئی اپنے حق کی آواز نہ اٹھائے۔ ایسی فضا ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کے اندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوششیں آج کوئی نئی نہیں ہے، یہ کوششیں ازل سے ہیں، شروع سے ہے۔ میں بہت آگے کی تاریخ نہیں بتا کر حال کے واقعات بتاتا ہوں۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، 1717 میں ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ سے ہندوستان آئی کاروبار کرنے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت کو منظم کیا، اور چھوٹے چھوٹے جو راجواڑے تھے، جو نوابوں کے جاگیر اور علاقے تھے چھوٹے چھوٹے، ان سے کچھ دے کے کچھ لے کے سمجھوتا کر کے، یا کہیں کہیں بزور شمشیر
اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان پر قبضہ کیا۔ ایک زمانہ آیا 1857 میں مکمل طور پر ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا۔ اور یہ لوگ 90 سال تک ہندوستان کے بادشاہ بنے رہے اور ہندوستان کے عوام ان کا غلام بنی رہی۔ تقریباً ان کے پیریڈ میں ان سے لڑنے والوں کی تعداد جو شہید ہو گئے، قتل کیے گئے، مارے گئے، 2 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ 2 کروڑ ہندوستانی، جس میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور ادر قوم اور مذہب کے لوگ بھی ہیں، اتنے لوگ مارے گئے۔ ظلم کی ان کی ایسی داستانیں ہیں کہ اگر ہم پڑھیں اور آپ سنیں تو دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہندوستانی عوام کی جد و جہد اور کوششوں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے 1947 کے اندر انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ ہندوستان میں ان کے آنے سے لے کر اور جانے تک کا جو پیریڈ ہے وہ 230 سال ہے۔ 1717 سے لے کر 1947 تک کا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، جو پیریڈ ہے، وہ کتنا؟ 230 سال کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ تھی اور انگریزوں نے جو حکومت غصب کی، حکومت کو چھینا، تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا۔ جس کے جیب سے پیسے جاتے ہیں، مال ضائع ہونے کا غم ان کو زیادہ ہوتا ہے۔ باقی لوگ افسوس ضرور کرتے ہیں، مگر جس کا چھینا گیا اس کو زیادہ ملال ہوتا ہے، اس کو زیادہ غصہ ہوتا ہے، تو وہ ایکشن میں آتا ہے۔ چنانچہ مسلمان ایکشن میں آئے، غلام تو ہو گئے، حکومت تو چھن گئی، مگر مزاج کے اندر جو اپنی حکومت کے ضائع ہونے کا ملال تھا وہ کم نہیں ہوا۔ چھوٹی چھوٹی گھٹنیں ہوتی رہی، اس میں برادران وطن میں سے کوئی شریک نہیں، صرف ون مسلم ان کے ساتھ جھجھتے، لڑتے اور مرتے تھے۔ انگریزوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کی جتنی قومیں ہیں وہ سب ہمارے جھنڈے کے نیچے آ چکی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سبوں نے ایکسیپٹ کر لیا برٹش گورنمنٹ نے۔ مگر ایک مسلمان ہے
جو ہماری حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، ان کو کس طریقے سے راضی کیا جائے؟ اس کے لیے باضابطہ برطانیہ کے اندر ملکہ وکٹوریہ، جس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، یہ مشہور ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ ہندوستان جو تقسیم سے پہلے تھا، وہ ہمارے خلیج اور افریقہ کے 10 20 ملکوں کے برابر اکیلا یہ ملک تھا۔ پورے ایشیا پر ان کا قبضہ، مصر پر ان کا قبضہ، خلیج پر ان کا قبضہ، افریقہ پر ان کا قبضہ، اور پورے یورپ کے اندر ان کا قبضہ۔ بتائیے سورج کیسا ڈوبے گا؟ بس ایک نام غلط بن کے وکٹوریہ۔ اتنی عظیم حکومت سے ٹکر لینا، مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ تو جب یہاں کے مسلمانوں نے ان کے خلاف مختلف انداز میں مختلف تحریکیں چلائی، کتنی زیادہ قربانیاں دی گئی، ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے باوجود مسلمانوں کے خون کی گرمی کم نہیں ہوئی۔ وہاں پہ گھٹنے ٹیکے برٹش گورنمنٹ، اور برطانیہ کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوا۔ یورپ کے جتنے بڑے بڑے اعلیٰ دماغ تھے سب شامل تھے، اور مشورہ یہ طے ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو کس طریقے سے تابع فرمان کیا جائے۔ پورے مشورے اور پوری تجاویز میں آپ کو نہیں سنا سکتا، بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بوڑھا شخص ایک کونے میں بیٹھا تھا، سارے لوگوں کے مشوروں اور تجویزوں کو سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے رگوں میں جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے دین کی محبت دوڑتی ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خون بند کر ہندوستان کے مسلمانوں کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ ان کے رگوں سے شارع اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت نہیں نکالی جا سکتی ہے، اور اللہ نے جو کتاب ان پر نازل فرمائی، اس کتاب کی محبت ہندی مسلمانوں کے اندر اس طرح ان کے رگو جا میں پیوست ہو چکی ہے کہ کھرچ کر بھی نکالیں گے تو قرآن کی محبت ان کے دلوں سے نہیں نکلتی۔ اب ایک ہی شکل ہے، آپ مارنے سے، گولی بندوق سے، توپ خانوں کی گولیوں سے انہیں ختم تو کر سکتے ہیں، مگر ان کے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ ایک ہی شکل ہے۔ وہاں پہ ان کی جو تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دارالافتاء جہاں مسئلے پوچھنے کے لیے مسلمان جاتا ہے مفتی سے، دارالقضاء یعنی کہ اسلامی کورٹس جہاں لوگ اپنے معاملے کا تصفیہ کرانے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم کو سیکھ کر دو۔
اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہیں تہہ تیگ کر دو، ان کے مدارس کو مٹا دو، ان کی خانقاہوں کو مٹا دو، اور ہم انگریزی تعلیمی مشن وہ جو ہے ہندوستان میں نافذ کرو۔ لوگ اب اپنے مذہب کی تعلیم نہ پڑھیں، یہ ہمارا برٹش گورنمنٹ کا جو نصاب اور سلیبس ہے اس کو فالو کریں، وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی۔ آج کا مسلمان تو تسلیم نہیں کرے گا، مگر ان کی نسلیں جب ہمارے مشن اسکولوں میں پڑھ کر، ہمارے کالجز اور ہمارے یونیورسٹیوں میں پڑھ کر جب نکلیں گی، ان پر ہماری تہذیب کا رنگ چڑھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس میں جو ٹیچرز ہوں گے، جو پروفیسرز ہوں گے، وہ ہمارے ہوں گے، عیسائی ہوں گے، انگریز ہوں گے، تو ان پر جو ہے مسیحیت کا رنگ غالب آ جائے گا، اور یہ محمدیت کا جو رنگ ہے قرآن و حدیث پڑھ کر جو آ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے مشورے کو لوگوں نے قبول کیا، اور یہ کہا گیا کہ جو آدمی اتنا اچھا مشورہ دے سکتا ہے وہی اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسی بندے کو ہندوستان کے برٹش گورنمنٹ کا سب سے پہلا وزیر تعلیم بنا کر ہندوستان کے اندر بھیجا گیا۔ آپ نے تاریخوں میں اس بندے کا نام پڑھا ہوگا، لارڈ میکالے۔ لارڈ میکالے انگریزی تعلیمی مشن برٹش گورنمنٹ میں جو سب سے پہلی مرتبہ لے کر آیا، یہاں کا شکشا منتری وزیر تعلیم بن کر وہ لارڈ میکالے آنے کے بعد لال قلعہ کے فصیل پہ کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی، اور اس میں یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، انگلش میں ہے، اس کا ٹرانسلیٹ اردو کر رہا ہوں، اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی رہو، مگر دل اور دماغ کے اعتبار سے انگلستانی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد پورے قریوں میں، گاؤں میں، کھیڑوں میں، بستیوں میں پرائمری اسکول 5 تک ایجاد بچھائی، کچھ خود فاصلے پر، بڑے فاصلے پر ہائی اسکول قائم کیا، کچھ بڑے شہروں میں کالجز بنائے، اور ہندوستان کی 2-3 جگہوں پہ اس نے بڑی یونیورسٹیاں بنائی۔ اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے بچوں کو ہمارے ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور جو ان کے انگریزی ٹیچرز تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ آہستہ آہستہ ان کو اپنے مذہب سے بیزار کرو، اور ہمارا جو مذہب ہے عیسائیت کا وہ ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ تو ایک کام تو یہ ہوا، دوسرا کام جو اس سے زیادہ شدید تھا وہ یہ ہوا کہ ہمارے پورے ہندوستان کے اندر جتنے مکاتب اور مدارس چل رہے تھے جس میں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان مدارس کو حکم دیا گیا کہ بلڈوزر کے ذریعے سارے مدرسوں کو گرا کے مسمار کر دیا جائے۔
سارے بڑے بڑے مدرسے ملبے میں تبدیل ہو گئے، ایک ایک دن میں ہزار ہزار 2,000 مدرسوں کو اٹھایا گیا۔ مسلمانوں، یہ آزمائشیں آئی ہندوستان کے مسلمانوں پر، اور جب سارے مدرسوں کو اٹھا دیے تو پہلے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان کوئی مدرسہ بنواتا تھا تو اس کے لیے 2 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ زمین وقف کرتا تھا، تاکہ اس کے انکم سے مدرسے کی ضروریات اور اس کے خرچے پورے ہو جائیں۔ بہت بڑی مقدار ہے ہماری ان جائیدادوں کی جو وقف کی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، اس سے جو ہے ہمارے دینی مدارس کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ ایک طرف ہمارے مدارس کو ڈھا دیا گیا، دوسری طرف دارالفتاء اور دارالقضاء کو سیج کر دیا گیا، جتنے مؤخر علماء تھے انہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، نہیں تو قتل کر دیا گیا۔ جو کچھ بچے وہ یہاں سے بھاگ کر ہجرت کر کے مکہ المکرمہ یا مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و کرامہ تشریف لے گئے۔ ہندوستان چوٹی کے علماء سے خالی ہو گیا، کچھ تو تہہ دیکھ کر دیے گئے، کچھ پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیے گئے، اور جو کچھ بچے وہ جان بچا کر ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب پڑھنا ہے تو ان کے مشن کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور عیسائیت کا رنگ غالب ہوگا، اور آہستہ آہستہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ یہ کوشش، مگر قربان جائیے ویسے حالات میں قرآن پڑھنا جرم تھا۔ جتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں دلی کے اندر، ان ساری لائبریری کی کتابوں کو جمنا کے اندر ڈال دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 6 مہینہ تک جمنا کا پانی کالا بہتا رہا، کالا ہو کر بہتا رہا، کیونکہ پہلے روشنائی سے لکھتے تھے نا، خط لکھتے تھے ہاتھ سے۔ آج وہ جب اس زمانے میں لیڈ کا پریس نہیں تھا، کوئی بھی پریس نہیں تھا، ہاتھ سے لکھتے تھے موٹی موٹی کتابیں۔ اس کی روشنائی جب پانی میں پگھلی تو دریا کا پانی بالکل کالا ہو گیا۔ ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمانوں کے مدرسوں میں جو کتابیں تھیں ان کو جب انگریزوں نے دلی کے ندی میں جمنا میں جب ڈالا تو اس طرح ڈالا کہ وہاں پل بن گیا، اس سے لوگ آنا جانا شروع کر کے پل بن گیا۔ دوستو، ہندوستان کے مسلمان نے ان اوقات میں جو مظالم ہوئے ان کو بھی دیکھا اور برداشت کیا ہے، اور آج جو حکومت کے شہ پہ، حکومت کے ڈائریکشن پہ ملک کے بعض گوشوں میں، بعض ریاستوں میں سروے کا کام شروع کیا گیا ہے، آزاد مدرسوں کا سروے۔ کیا مقصد ہے؟ ایک تو یہ مقصد ہے کہ ہمارے ملک میں جو جو کام ہو رہا ہے وہ حکومت کے سامنے ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، مگر اس کے پیچھے کوئی تعصب، کوئی دشمنی، اسلام دشمنی، تعلیم دین کی دشمنی، مسلمان دشمنی کا اگر کوئی عنصر ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے۔
نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے دینی اداروں کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے؟ ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا ہندوستان کی سرزمین پہ، ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا جو شیخ الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تھا۔ ان کے غلاموں میں جو بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخین ہیں وہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارے سرزمین دکن حیدرآباد میں حضرت مولانا شاہ انوار اللہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی، یہ ان کے شاگرد تھے، اور ان کو خلافت اور نسبت کا نور جو حاصل ہوا تھا وہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حاصل ہوا تھا، وہ ان کے شیخ تھے۔ ان کے پیر بھائیوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہندوستان کی یوپی کی سرزمین پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ 1966 کے اندر وہ پہلا مدرسہ، جب سارے دینی مدارس حکومت کی طرف سے چل رہے تھے، ڈھا دیے گئے، دارالفتہ سیج کر دیے گئے، دارالفضا سیج کر دیے گئے، علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ کوئی اللہ کا نام لینے کے لیے سہم جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ ایسے وقت میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد کھڑا ہوتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے سرزمین دیوبند کے اندر دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور یہ فرمایا کہ ایک ضابطہ وضع کیا کہ یہ ہمارے جو مدرسے ہیں یہ حکومت کے ایڈ سے نہیں چلیں گے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بڑا تاجر ہے، وہ چاہے کہ اس کا پورا خرچہ میں دوں گا تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ مسلمان غریبوں سے مٹھی بھر چندے جمع کر کے اس سے جو ہے ان اداروں سے خرچے پورے کیے جائیں گے۔ ادھر دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ادھر مولانا نے یہاں جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 1.5 سال کا فاصلہ ہے دونوں اداروں کے بیچ۔ پہلے دارالعلوم قائم ہوا، پھر جامعہ نظامیہ قائم ہوا، پھر اس کے 6 مہینے کے بعد مظاہر علوم سہارنپور کا قیام عمل میں آیا، پھر اس کے 2-2.5 سال کے بعد نہضت العلماء لکھنؤ کا ادارہ جو کافی بڑا مدرسہ ہے، فیمس ہے پورے ورلڈ کے اندر، وہ قائم ہوا۔ پھر یہاں ادھر جامعہ نظامیہ کی شاخیں پھیلنے لگی، ادھر دارالعلوم دیوبند کی شاخیں پھیلنے لگی، ادھر نہضت العلماء لکھنؤ کی شاخیں پھیلنے لگی، یعنی کہ سارے اداروں کی شاخیں پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ امت کے مٹھی بھر چندوں سے۔ رکشہ چلانے والا بھی شام میں 12 آنے دے کے آتا تھا، سبزی بیچنے والا بھی 50 پیسے شام میں دے کے آتا تھا مدرسوں کو۔ دارالعلوم جب قائم ہوا تو جانتے ہیں آپ کس طرح چلا؟ ایک درخت انار کا، اس کے نیچے ایک استاد محمود اور ایک ہی شاگرد ملا محمود استاد اور محمود شاگرد۔ انار کا ایک درخت تھا، وہاں سے اتر۔ اگر بلڈوزروں سے ہمارے مدرسوں کو گرا دیے جاتے ہیں یا اس زمانے میں گرا دیے گئے تو کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم رک گئی؟ علماء اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھانے لگے، محلے کے بچوں کو پڑھانے لگے بغیر کسی فیس کے۔ پھر اس طرح ہوتے 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 مدارس قائم ہو گئے۔ آج ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا قصبہ نہیں ہے، شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی ایسا گاؤں دیہات نہیں ہے جہاں جو ہے قرآن پاک کے پڑھانے کے مدارس اور مکاتب قائم نہ ہوں، خواہ کسی بھی مسلک کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، بریلویوں کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں۔ ہمیں ان تفرقہ بازی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو صرف دیکھنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ یہ کلمہ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے قادیانیت نکل جاتے ہیں، شکیلیت نکل جاتے ہیں، حنفیت نکل جاتے ہیں، اور اب ایک نیا فتنہ اور شروع ہوا ہے، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سارے فتنے اس سے خارج ہو جاتے ہیں
اس کلمے کے سامنے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بہت تکلیف دہ دور سے آج کا ہندوستان اور اس کا مسلمان اور ان کے دینی مدارس گزر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ وہ ہمارے دشمن جتنا ہمارے تعلیمی اداروں کو زد پہنچانا چاہیں اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا بھی، نشیمن پہ نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرو۔ جب امت مسلمہ، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بلکہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے قریب بیٹھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جب اسلام نہیں مٹ سکتا تو مسلمان کیسے مٹ جائیں گے؟ قرآن کیسے مٹ جائے گا؟ حدیث ہمارے آقا کی کیسے مٹ جائے گی؟ جب یہ نہیں مٹیں گے تو یہ مدارس کیسے مٹ جائیں گے جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا جا رہا ہو؟ یہ بھی نہیں مٹیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اجابہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر مسجد اجابہ، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی، جس میں سے ایک دعا یہ تھی جو قبول ہو، یا الہ العالمین میری امت پر کبھی بھی ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ کرنا جس سے کہ امت محمدیہ بالکل ہی ختم ہو جائے، نابود ہو جائے۔ آپ سمجھے نبی کی دعا؟ نبی نے کیا دعا فرمائی؟ یا الہ العالمین میری امت پر کبھی بھی ایسا ظالم حکمران مسلط نہیں کرنا کہ جس سے ہماری یہ جماعت محمدی جو ہے، یہ مسلم امہ جو ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مسجد اجابہ میں بیٹھ کر مانگی ہوئی اس دعا کو شرف قبولیت کا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ارشاد فرمایا اگلا جملہ، وَأَنْتُمْ یا جماعت المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، وَأَنْتُمْ خاتم الامم، اس روئے